وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 35 حصہ دوم۔ آج کے سبق کا موضوع اللہ تعالیٰ کے نور سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ اللہ نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں دنیا میں روشن ہے، اس طاق نما سینہ اقدس جیسی ہے جس میں چراغ نبوت روشن ہے۔ وہ چراغ فانوس قلب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رکھا ہے۔ یہ فانوس نور الہی کے پرتو سے اس قدر منور ہے گویا ایک درخشندہ ستارہ ہے۔ یہ چراغ نبوت جو زیتون کے مبارک درخت سے یعنی عالم قدس کے بابرکت رابطہ وحی سے یا انبیاء و رسل ہی کے مبارک شجرہ نبوت سے روشن ہوا ہے، نہ فقط شرقی ہے اور نہ غربی بلکہ اپنے فیض نور کی وسعت میں عالمگیر ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خود ہی چمک رہا ہے، اگرچہ ابھی اسے وحی ربانی اور معجزات آسمانی کی آگ نے چھوا بھی نہیں۔ وہ نور کے اوپر نور ہے، یعنی نور وجود پر نور نبوت، گویا وہ ذات دوہرے نور کا پیکر ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی معرفت تک پہنچا دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے خوب آگاہ ہے۔ سامعین کرام، نور الہی، اللہ تعالیٰ کے نور کی بات ہو رہی ہے، اور گزشتہ سبق میں ہم نے یہ
موضوعات قائم کیے تھے کہ ایک تو اس آیت کا ربط کیا ہے، اور پھر نور سے یعنی نور کی مثال کیا ہے، اور نور الہی ہے کیا چیز۔ اس کے بعد بات چیت جاری ہے سامنے کرام۔ اصل میں نور سے تعلق پیدا کرنا یہ انسان کی ضرورت ہے، اور یہ آیت جو ہم پڑھ رہے اور اس کا گزشتہ سبق سے یعنی جو تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا نور اور نور کی طاقت سے مدد حاصل کرتے ہوئے ان مقاصد جلیلہ کو حاصل کر سکتا ہے جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ آپ میری بات اگر فکر ہوگی، غور ہوگا تو آپ سمجھ سکیں گے، ورنہ یہ پھر سر سے گزر جائیں گی بات۔ یعنی انسان کو، دوبارہ میں کہتا ہوں یہی مضمون، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن مقاصد جلیلہ سے ہمکنار کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی جن مقامات تک اللہ تعالیٰ انسان کو پہنچانا چاہتا ہے، یا جو انسان کی منزل ہیں، مقصود ہیں، مراد ہیں، اس کے لیے ان منازل تک پہنچنے کے لیے انسان کو نور الہی سے مدد کی ضرورت ہے، اور اس کا پھر بیان ہو رہا ہے۔ تو نور الہی کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ کن کن اشکال میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ حقیقت میں وجود تو ایک ہی ذات کا ہے سامنے کرام، اصل وجود جو ہے وہ تو ایک ہے، ذات حق یا جو اصل وجود ہے جو قدیم ہے تو وہ ایک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ باقی تو مخلوقات ہیں، اور جو کچھ بھی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، لیکن مخلوقات میں بھی اللہ تعالیٰ کا پھر نور جھلکتا ہے، اور اس سے آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے یہ کائنات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نور کو سمجھنے کے لیے یا اس سے مدد حاصل کرنے کے لیے صحیفہ کائنات ہے، جیسے کہ اس آیت نور میں بیان ہو رہا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین یعنی اس تمام کائنات کا نور ہے۔ نور سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ نور عام طور پہ ہم کہتے ہیں روشنی کو، اور روشنی لائٹ، یعنی ترجمہ بھی اس کا یعنی روشنی ہے، یا انگلش میں اس کو لائٹ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ لائٹ ہم جس کو لائٹ کہتے ہیں، روشنی جس کی جو سفر ہے وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، یعنی یہ اس کی رفتار ہے، وہ روشنی جس کو دیکھنے سے یہ کمرہ جل اٹھتا ہے، مثال روشن ہو جاتا ہے، بلب ہوتا ہے نا ایک بلب، ہم تو اسے ہی لائٹ کہتے ہیں عام طور پہ، ہمارے ذہن میں یہ ہے۔ اور اس نور کے بارے میں بھی ہم وہ اصل میں اس کے بارے میں تو ہم اندازہ لگا نہیں سکتے نا کہ وہ نور حقیقت میں کیا ہے۔ بہرحال اس لائٹ سے مختلف ہے، ایسا نہیں ہے، وہ نور ایسا نہیں ہے جیسے کہ آپ کا ایک بلب ہے، چراغ ہے، یا یہ وہ نا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک طاقت ہے، نور خدا۔ تو نور خدا جو ہے سامنے کرام، یہ یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ نور خدا یعنی اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے، جو اصل میں یہ مضمون بڑا پھیلا ہوا ہے، تو بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے حساب سے یعنی جو میری اس وقت ضرورت ہے تفصیل کی وہ میں کروں۔ بنیادی طور پہ یہ کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی تخلیق، دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اب بھی کچھ نہیں ہے لیکن مخلوق موجود ہے، ایک وقت میں یہ مخلوق بھی موجود نہیں تھی۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قدیم ہے، ہاں یعنی قدیم ہے، مطلب اس کی تو کوئی نہ انتہا ہے، نہ آغاز ہے، نہ انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی نہ کوئی آغاز ہے نہ انتہا ہے، وہ تو قدیم ہے۔ لیکن یہ کائنات قدیم نہیں ہے، یہ حادث ہے، مخلوق ہے، پیدا کی گئی ہے۔ پہلا جلوہ جو تھا، یعنی اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو پہلا جو جلوہ تھا اس کا، یعنی جو پہلی چیز پیدا کی گئی تھی وہ کیا تھی؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ سب سے پہلے حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ نور نبیکم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ تو جو پہلا تجلی ہوا سامعین کرام، یعنی مخلوقات کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو پہلا جو جلوہ تھا تو وہ نور محمد کا تھا، جو پہلی تخلیق تھی، یہ آپ کہہ لیں نا، جو پہلی تخلیق تھی وہ نور الہی کی تھی، نہیں نور محمد کی تھی، جو پہلا تجلی۔ اب اللہ تعالیٰ کے متعلق تو ہم کچھ سوچ نہیں سکتے، یہ بات ذرا اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہے کیا، ذات کیا ہے، یہ کیا ہستی ہے، اس کے متعلق کچھ ہم سوچ نہیں سکتے کیونکہ عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ لیکن جب اس نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو پہلا جو جلوہ تھا وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ پھر یعنی اس باقی تخلیقات اس نور سے ہوئی ہیں، لیکن ارواح ہماری بنی ہیں، فرشتے، عالم ملکوت بنا ہے، فرشتے ہیں، اور یہ ساری تخلیقات ہوئی ہیں۔ پھر عالم مثال ہے، پھر عالم مادیات ہے جس میں ابھی ہم رہ رہے ہیں۔ یہ سب درجہ بدرجہ یعنی حضور کے نور کا پھر وہ پھیلتا رہا۔ نور محمدی جو ہے پھر اس سے باقی چیزیں پیدا ہوئی ہیں۔ تو بنیادی طور پہ تو یہ کائنات کی تخلیق جو پہلا جلوہ تھا وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ پھر کائنات جو تھی اسی سے پھر کائنات پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں آپ کو بات کو ذرا سمیٹتا ہوں سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے یہ دیکھیں جو باتیں میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں نا، اس میں نے آپ کو میں یاد دلا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے انسان کو اپنے مقصد تخلیق تک پہنچنے کے لیے یا نفس کا جو منہ زور گھوڑا ہے اس کو لگام دینے کے لیے یا اپنی تزکیہ نفس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نور سے استفادہ کرنا ہوگا۔ یہ ایک بنیادی بات جو ہے وہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کے اندر خود اتنی قوت نہیں ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد شامل حال نہ ہو، جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا فضل آپ کے شامل حال نہ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یعنی آپ بلند درجات کی طرف سفر نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بات جو ہے یہ آپ نوٹ کر لیں۔ ہم تو بہت سے انسان ہم اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور یہ بہت افسوسناک بات ہے سامنے کرام۔ دیکھیں انسان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے تاکہ کہ وہ اپنے دل میں نور محمدی، اپنے دل کو نور محمدی سے روشن نہ کر لے، نور الہی سے یا نور محمدی سے روشن نہ کر لے، تو انسان حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اپنی دانست میں یا اپنی عقل و فکر کے حساب سے یعنی انسان کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر اس کو اس ملأ اعلیٰ تک پہنچنا ہے، بلند مقامات تک پہنچنا ہے تو اس کو نور محمدی سے استفادہ کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے کے نور سے مدد حاصل کرنی ہوگی۔ یہ اس یعنی جو یہ آیات نور ہے نا سامعین کرام، یہ اس کا بنیادی موضوع ٹاپک ہے، یہ بیان یہ ہو رہا ہے اس میں کہ اے انسان تم اگر اخلاق کے بلند درجات تک پہنچنا چاہتے ہو
اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتے ہو، اپنے اخلاق رذیلہ کو ہٹانا چاہتے ہو، اس کو مٹانا چاہتے ہو، روحانی طور پر اگر تم شفایاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں نور محمدی سے استفادہ کرنا ہوگا۔ یہ نور محمدی اور نور اللہ یہ ایک ہی چیز ہے سامنے کا۔ یہ تھوڑا سا اس میں کیونکہ الفاظ میں ذرا بدل رہا ہوں، نور الہی تو پہلا جو جلوہ تھا نور الہی کا تو وہ نور محمدی تھا، یعنی تخلیق جو پہلی تخلیق تھی، آپ کو میں بتا چکا ہوں حدیث کی روح سے کہ پہلی تخلیق جو تھی وہ نور محمدی تھی، اور نور محمدی سے پھر یہ اور کائنات پیدا ہوئی ہے، اور نور محمدی اس کائنات کی جان ہے۔ نور محمدی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی جان ہے، روح ہے۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ شان احمدی، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ تو سامعین کرام، بنیادی تو یہ نوری محمدی ہے، اس سے ہم نے استفادہ کرنا ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے، اس کو اپنے دل میں بسانا ہے، تو ہماری پھر انسانی تخلیق کی اپنی بلندیوں تک یہ پہنچ سکتا ہے اگر اس نے نور محمدی سے استفادہ کیا۔ وہ پھر میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بتاؤں گا کہ وہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک واحد ذریعہ ہے۔ اور میں آپ کو کہہ بھی چکا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے تو ہر شخص افلاطون بنا ہوا ہے، اور اپنے یعنی ذات کو یا اپنی عقل کو، یہ اپنے آپ کو یہ عقل کل سمجھتا ہے۔ بہت سے دیکھ لیں، یہ ایسے لوگ آپ کو کم از کم بہت سے مل جائیں گے جو اپنے آپ کو، اپنے علم کو بس یعنی اختتام سمجھتے ہیں، عقل کا اختتام سمجھتے ہیں۔ ہر ایک دیکھیں، یہ ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے بات چیت کرتے ہوئے جو محض جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہوگا، بہرحال وہ اپنے آپ کو فرعون وقت سمجھتے ہیں۔ فرعون وقت کا میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فرعون نے حق کا مقابلہ کیا تھا، اللہ کے نور کا مقابلہ کیا تھا، اللہ کے پیغمبر کا مقابلہ کیا تھا، اور اس کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا۔ آج بھی سامعین کرام آپ دیکھیں، ہم حق کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں، حق کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں، اس نور محمدی کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے سامنے کرام، یعنی اس دل کو جگمگانا چاہیے، محمد کے نور سے جگمگانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اس کے لیے۔ وہ نور الہی جو ہے اس دل میں سمانا چاہیے، لیکن ہم اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے، اور فرعون بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کے سامنے نہ ہم سر جھکا رہے ہیں، نہ اللہ کے کلام کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے، اور نہ اللہ کے کلام کے سامنے ہم حقیقت میں سر جھکانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بھی میں بالکل واضح الفاظ میں آپ کو کہہ دوں، بلا خوف تردید، کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ تو بہرحال وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ مضمون یہ ہے سامعین کرام کہ انسان کو اپنی روحانی ترقی کے لیے، روحانی جلا کے لیے، اور اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اللہ کے نور سے استفادہ کی ضرورت لازمی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نور سے استفادہ کرے، اس سے فائدہ اٹھائے، اور اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے اب اس کی ایک تو مثال بیان کی جا رہی ہے، اس کی مثال سمجھنے کے لیے اس کی مثال بیان کی جا رہی ہے، اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ نور ہے کہاں پہ۔ یہ جو آیات نور ہیں، 2 3 4 آیات ہیں سامعین کرام، میں آپ کو بتا بھی دوں کہ تقریباً 40، یعنی یہ
35, 36, 37, 38, 39, 40 6 آیات ہیں، اس میں تمام یہی مضمون ہے، نور کا ہے اور اندھیرے کا مضمون ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ فرمائے اللہ نور السماوات والارض۔ پہلی جو کڑی ملے گی نور کی آپ کو ظاہر سے ملے گی، اس ظاہر صحیفہ کائنات جو ہمارے سامنے ہے، جو زمین و آسمان ہے، اس سے نور کی پہلی کڑی ملے گی۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ نور چھلک رہا ہے، اور آپ کو میں نے بتایا نا وہ شعر، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ یہ نور خداوندی اس کائنات میں چھلک رہا ہے، دکھ رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ پشتو کی ایک مثال ہے سامعین کرام، بڑی اچھی مثال ہے، بعض مثالیں تو پشتو کی اچھی نہیں ہوتی، لیکن یہ مثال بہت اچھی ہے، اپنی مثال آپ ہے یہ۔ وہ کہتے ہیں کہ پشتو کے الفاظ یہ ہیں کہ خدا چالی دل نہ دے خوب قدرتوں نے پیجن۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کی قدرتوں کے ذریعے اس کی پہچان ہو سکتی ہے۔ تو یہ کائنات کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے نور کا ظہور ہے۔ یہ اگر میں الفاظ کہہ دوں نا تو اس میں یعنی آپ اس کو سمجھیں، یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نور کا ظہور ہے۔ نور کا ظہور ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، اللہ نور السماوات والارض کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور اس کائنات میں چھلک رہا ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مومنوں کی ایک صفت آئی ہے، الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہ لوگ جو ہیں، مومن جو ہیں، زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان، یہاں بھی زمین اور آسمان ہے، اس کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، اور پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تعالیٰ تو نے یہ کچھ باطل بے مقصد نہیں پیدا کیا، فضول نہیں پیدا کیا۔ بہرحال اللہ نور السماوات والارض، کیا مطلب؟ دیکھیں یہ کائنات مجاز ہے، اور مجاز حقیقت تک پہنچنے کی سیڑھی ہوتی ہے۔ المجاز قنطرۃ الحقیقت، عربی کے الفاظ ہیں کہ مجاز حقیقت کی سیڑھی ہے۔ اس کائنات میں اگر آپ غور و فکر کریں اپنے بارے میں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم۔ سنوریہم، جلدی ہم ان کو اپنی نشانیاں بتا دیں گے آفاق اور انفس میں، اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ حق ہے، بامقصد ہے، فضول نہیں۔ تو اس کائنات کا مطالعہ جو ہے سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں قریب کر دیتا ہے۔ یہ کائنات کیا ہے؟ یہ سایہ ہے، اللہ کا سایہ ہے۔ اللہ ہے تو کائنات ہوئی۔ ایک چیز کی حقیقت، ایک چیز ہوتی ہے تو پھر اس کا سایہ ہوتا ہے، چیز ہی نہیں ہے تو سایہ ہے۔ تو یہ کائنات جو ہے، یہ مضمون قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نہیں دیکھتے اپنے رب کی طرف کہ اپنا سایہ اس نے کیسے پھیلا دیا ہے، مد الظل۔ تو سایہ تو آپ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، بچہ بھی سائے کو سمجھتا ہے کہ سایہ کیا چیز ہوتی ہے۔ سایہ اصل کا سایہ ہوتا ہے، ایک چیز درخت ہے تو اس کا سایہ ہوگا، ایک مکان ہے تو اس کا سایہ ہوگا، ایک انسان ہے تو اس کا سایہ ہوگا۔ لیکن بس یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ یعنی مجاز ہے، اللہ کا سایہ ہے، اللہ کی نور کا ظہور ہے، آسان الفاظ میں، اور ایسے الفاظ جس میں اعتراض نہ ہو
تو وہ یہی ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے نور کا ظہور ہے، اور پھر اللہ کا نور جو ہے وہ نور محمدی کی شکل میں ہے۔ پھر جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ تو یہ کائنات اصل میں یعنی دیکھیں یہ بات آسان ہے سمجھنے کے لیے، سائے سے آپ کو کچھ حقیقت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک درخت کا سایہ جو ہے وہ جب سائے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو درخت کی شیپ وغیرہ کا پتہ چل جاتا ہے، یعنی اگر ایک پودے کا سایہ ہے تو وہ پھر پودے کا سایہ لگتا ہے، درخت کا سایہ نہیں لگتا۔ لیکن ایک بہت بڑا درخت ہے تو اس کے سائے میں اور پودے کے سائے میں تو فرق ہوگا، تو وہ سائے سے کچھ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کائنات کے خالق کا اندازہ اس کائنات سے تھوڑا سا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس کی قدرتیں دیکھی جا سکتی ہیں، اس کی قدرتوں کو دیکھ کے آپ اس کو پہچان سکتے ہیں، تھوڑا سا پہچان سکتے ہیں۔ اور حقیقی یعنی بہرحال میں آگے چلتا ہوں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ تو سامعین اکرام، بنیادی طور پہ وقت بھی میرا تقریباً اختتام پذیر ہونے والا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نور کی رہنمائی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نور سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ اللہ کی طرف اپنا سفر جاری اور ساری رکھ سکتا ہے۔ اگر اس نے نور الہی سے رابطہ نہ کیا، اس سے اپنا کنیکشن نہ جوڑا، اس سے استفادہ نہ کیا، تو پھر یہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، یہ اپنے کمال کو نہیں پہنچ سکتا سامعین کرام، کیونکہ کمال تک پہنچنے کے لیے نور سے استفادہ ضروری ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے نور سے جن لوگوں نے استفادہ کیا ہر ایک جو ہے اپنی معراج تک پہنچ گیا۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے اصحاب مانند ستاروں کے سے ہیں، جس کے پیچھے جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ، جس کے پیچھے بھی جاؤ ہدایت تک پہنچ جاؤ گے۔ تو صحابہ نے استفادہ کیا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر وہ اپنی کمال تک پہنچ گئے۔ اصحابی کالنجوم، تمام ستاروں کی مانند ہدایت کے چراغ، تمام ہدایت کے چراغ بن گئے۔ تو سامعین کرام یہ تھوڑی سی بات چیت ہے، اور ابھی میں یہاں تبرک کے لیے آیت نور کی تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کی مثال ایسی ہے گویا کہ ایک طاق ہو، اس میں چراغ ہو۔ اچھا چلیں بس تلاوت کر لیتے ہیں۔ المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور، یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس
वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। सामने करम अब इनायत की तिलावत और तर्जुमा सुनते हैं। अल्लाहु नूरुस्समावाति वल अर्द مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. God is the light of the heavens and the earth. The allegory of his light is that of a pillar on which is a lamp. The lamp is within a glass. The glass is like a brilliant planet fueled by a blessed tree, an olive tree, neither eastern nor western. Its soil would almost illuminate even if no fire has touched it. Light upon light. God guides to his light whomever he wills. God thus cites the parables for the people. God is cognizant of everything. सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।